رانی فارم ہاؤس میں تمام جانور ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے، کبھی آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ تھے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو بھی جاتا تو رانی ان کے درمیان صلح کرا دیتی، اور یوں فارم کے جانوروں کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن تمام جانور گیند سے فٹ بال کھیل رہے تھے کہ اچانک ڈبو کی ٹکر لگنے سے اورنجو گر گیا۔ اورنجو غصے سے کھڑا ہوا اور ڈبو سے لڑنے لگا۔ وہ بولا، ڈبو تم کھیل کر تو مجھ سے جیت نہیں سکتے، ہمیشہ فاؤل کر کے جیتنے کی کوشش کرتے ہو۔ ڈبو معذرت خواہانہ انداز میں بولا، دیکھو اورنجو، میں نے جان کر دھکا نہیں دیا۔ اورنجو غصے سے مزید بھڑک اٹھا اور بولا، پہلے تم نے گوٹو کو گرایا، پھر مومو سے جا ٹکرائے، اور اب مجھے گرا دیا ہے، اور اس پر تم بول رہے ہو کہ تم نے جان کر دھکا نہیں دیا، تم ہمیشہ سے فاؤل پلے کرتے ہو۔ یہ بات سن کر ڈبو بھی غصے میں آ گیا اور بولا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو اورنجو، اصل میں تم کھیل میں میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اور یوں ہی باتیں کر کے اپنا غم ہلکا کرتے ہو۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں تم جیسے بیکار جانوروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں، ذرا محنت کروں تو جنگل کی ٹیم کا سٹار پلیئر بن سکتا ہوں۔ اور ایک اور بات، یہ میں ہی ہوں کہ جس کی بدولت تم فارم میں سکون سے رہ رہے ہو۔ اگر ایک دن میں نہ ہوں تو جنگل کا کوئی خطرناک جانور اٹیک کر کے تمہاری تکہ بوٹی کر دے گا، اور اورنجو تم تو ہو ہی ڈرپوک، سب سے زیادہ ڈرپوک۔ اورنجو اور ڈبو کی اس لڑائی کی آواز سن کر رانی کمرے سے باہر آئی اور دونوں کو سمجھانے لگی، لیکن دونوں چپ ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ آخر کار مومو ڈبو کو لے کر ایک جانب چلی گئی اور گوٹو اورنجو کو دوسری جانب لے گیا۔ اورنجو کو ڈبو کی باتیں بہت بری لگیں، خاص طور پر یہ بات کہ اورنجو تم سب سے زیادہ ڈرپوک ہو، جبکہ ڈبو نے خود بتایا کہ میں بہت بہادر ہوں۔ اورنجو ساری رات منصوبے بناتا رہا کہ کس طرح سے ڈبو کو ڈرائے اور یہ ثابت کرے کہ وہ بھی بہت زیادہ ڈرپوک ہے۔ کار اورنجو کو ایک ترکیب سوجھی۔ اسے معلوم تھا کہ شہر میں ایک مارکیٹ ہے جہاں سے جانوروں کے کاسٹیوم ملتے ہیں، اور وہ سچ مچ اصل معلوم ہوتے ہیں۔ اورنجو نے منصوبہ بنایا کہ وہ شہر جا کر کاسٹیوم خریدے گا اور پھر وہ پہن کر ڈبو کو ڈرائے گا۔ اس طرح ڈبو کی ساری شیخیاں ختم ہو جائیں گی۔ اورنجو اگلے روز بڑی رازداری کے ساتھ شہر کی مارکیٹ میں پہنچا۔ وہاں اس نے ٹائیگر کا ایک کاسٹیوم سلیکٹ کیا اور اس کو ایک باکس میں ڈال کر واپسی پر فارم میں لے آیا۔ اس نے یہ کاسٹیوم فارم کے پیچھے ایک پرانے کمرے میں چھپا دیا جو کہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اگلے روز صبح ہوئی تو سب جانور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ رانی بولی کہ مجھے ذرا قریب کی مارکیٹ میں جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ اورنجو کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ وہ چپکے سے پرانے کمرے کی جانب لپکا اور وہاں جا کر اس نے ٹائیگر کا کاسٹیوم نکالا اور اس کو پہن لیا۔ اورنجو نے ٹائیگر کی آواز نکالنے کی خوب پریکٹس کر رکھی تھی۔ اب اسے کمرے سے باہر نکل کر ڈبو کی جانب جانا تھا، جہاں پر ڈبو کے ساتھ گوٹو اور مومو بھی کھڑی تھی۔ اچانک سے اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز گوٹو کی تھی۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو اسے ایک خطرناک منظر دکھائی دیا۔ ایک چیتا کسی طرح سے فارم میں گھس آیا تھا اور اس نے گوٹو پر حملہ کر دیا تھا۔ سے رانی اس وقت بازار گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ یقیناً اپنی بندوق سے چیتے کا کام تمام کر چکی ہوتی۔ اورنجو کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ڈبو نے آگے بڑھ کر چیتے پر حملہ کر دیا اور گوٹو کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ چیتے نے ایک زوردار پنجہ ڈبو کے چہرے پر مارا اور ڈبو دور جا گرا۔
وہ اگلے ہی لمحے سنبھلا اور اس نے لوٹ کر دوبارہ چیتے پر حملہ کر دیا۔ اس نے زوردار طریقے سے چیتے کی کمر پر کاٹا، لیکن چیتے نے پلٹ کر ایک زوردار پنجہ ڈبو کے چہرے پر مارا اور ڈبو کا چہرہ خون سے لہو لوہان ہو گیا۔ گوٹو بھی زخمی حالت میں ایک جانب گرا پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈبو بہت دیر تک اس جنگلی چیتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مومو اور کٹو ایک جانب کھڑے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اورنجو کے لیے یہ لمحات گزارنا بہت مشکل تھے۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ تو اس وقت ایک خطرناک ٹائیگر کے کاسٹیوم میں موجود ہے جس کا اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اس نے اپنے خوف کو دور کیا اور باہر نکل کر چیتے کی جانب لپکا۔ چیتا گوٹو کو قابو کرنے میں مصروف تھا۔ اورنجو جو کہ ٹائیگر کے کاسٹیوم میں ملبوس تھا، زور سے ٹائیگر کی آواز میں چنگھاڑا۔ چیتا ایک بڑے ٹائیگر کو اپنی جانب دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ گوٹو کو یہ ٹائیگر کھائے گا۔ ایک لمحہ رک کر ٹائیگر کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اورنجو نے ایک دفعہ پھر ٹائیگر کی آواز نکالی اور چیتا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اورنجو بھی اس کے پیچھے گیا اور اس نے یہ تسلی کر لی کہ وہ فارم سے باہر نکل گیا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ڈبو کافی زخمی ہو چکا ہے، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر ٹائیگر یعنی کہ اورنجو کی جانب چھلانگ لگائی۔ وہ اس سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اورنجو بولا، ارے ڈبو، یہ میں ہوں اورنجو، رک جاؤ۔ ڈبو ایک دم یہ بات سن کر رک گیا اور بولا، کیا کہا تم نے؟ کون ہو تم؟ اورنجو نے اپنا سر ٹائیگر کے کاسٹیوم سے باہر نکالا اور بولا، یہ میں ہوں، میں نے تو صرف ٹائیگر کا کاسٹیوم پہنا ہوا ہے۔ ڈبو حیران رہ گیا اور بولا، کمال کر دیا تم نے، کیا خوب ایکٹنگ کی ہے، ہماری جان بچا لی۔ اسی دوران رانی بھی فارم ہاؤس میں واپس آ چکی تھی۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ کا سامان لے کر وہاں پر پہنچی۔ وہ چیتے کو فارم سے باہر جاتا دیکھ چکی تھی۔ دراصل رانی ہی بازار جاتے ہوئے فارم کا گیٹ بند کرنا بھول گئی، جس کا خطرناک نتیجہ سب کو بھگتنا پڑا۔ رانی نے ڈبو اور گوٹو کی مرہم پٹی کی۔ اورنجو بولا، ڈبو، تم نے تو آج کمال کر دیا، تم نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ چیتے سے اس طرح بے جگری سے لڑے ہو، کیا بات ہے تمہاری، تم تو شیر ہو، واقعی شیر۔ ڈبو کراہتے ہوئے بولا، لیکن اورنجو، جو تم نے ذہانت اور عقل مندی دکھائی ہے، اس کی وجہ سے ہی ہماری جان بچی ہے، ورنہ میں کب تک اس چیتے کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اصل چھپے رستم تو تم نکلے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں تمہیں ڈرپوک سمجھتا تھا، تم نے تو آج میری تمام سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ سب لوگ ان کی باتیں سن کر مسکرانے لگے اور یوں دونوں کی نہ صرف صلح ہو گئی بلکہ اب ان کی دوستی پہلے سے بھی مضبوط ہو گئی۔